کبھی غور کیا ہے کہ گھر کیوں بکھر جاتے ہیں؟ کیا واقعی قسمت خراب ہے یا ہم خود اپنی قدر کم کر رہے ہیں؟ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یاد رکھیے کہ ہماری زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے۔ بچپن کے دن اور ہوں گے اور ٹین ایج کے دن اور ہوں گے، اور شادی کے بعد زندگی ٹوٹلی بدل جاتی ہے۔ آپ کو وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو شاید آپ نے کبھی پہلے دیکھے ہی نہیں۔ یہ باتیں صرف شادی شدہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی زندگی سے بہت تھک چکا ہے یا نفرتوں کا شکار ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت دی جائے، محبت کی جائے، ہمیں سمجھا جائے، لیکن کیا ہم یہ سب کچھ کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے خود کو قیمتی بنائیں۔ دیکھیں کہ جب آپ خود کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، کوئی دوسرا آپ کی قدر کبھی نہیں جانتا۔ ایک مرد جب روزی کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے نا، تو اسے باہر کے سخت رویے، سخت لہجے، ہر چیز برداشت کرنی پڑتی ہے، اور وہ کرتا بھی ہے صرف اس لیے کہ اس کے گھر والوں کو کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ اور دوسری طرف عورت کی بات کر لیتے ہیں تو اس کی ذمہ داریاں بھی کم نہیں ہوتی۔ گھر سنبھالتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے ہر کام جی جان سے کرتی ہے۔ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب یہ کام تو ایسے ہی عام روٹین کی طرح چلتے رہتے ہیں، لیکن اپریشیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ نہ میاں بیوی کو اپریشیٹ کرتا ہے اور نہ بیوی میاں کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ گھر ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، کہ وہ انسان ہے جس کے آپ نکاح میں ہے۔ اگر آپ کے پارٹنر نے ہی اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے آپ کی برائیاں کرنی ہے، تو اس میں قصور فیملی کا تو نہیں ہوگا نا، بلکہ اس انسان کا ہوگا جو آپ سے منسلک ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ دیکھیں میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے ہیں، بلکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس ہمیں خوبصورت بناتا ہے، ہمارے عیب کو چھپاتا ہے۔ اگر آپ کی شریک حیات میں کوئی کمی ہے تو اسے لوگوں کے سامنے ڈسکس مت کریں۔ اگر عزت مجمع میں ٹوٹ جائے نا، تو محبت بھی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی ہے۔ بات کرنی ہے تو اکیلے میں کرے، نہ کہ سب کے سامنے۔ اگر سمجھانا ہے تو پیار سے سمجھائے، کیونکہ صحیح بات بھی غلط لہجے میں کڑوی لگتی ہے۔ اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے مرد اگر تھوڑا سا جھک جائے نا، تو اپنی بیوی کا دل جیت سکتا ہے۔ اگر عورت اپنے اندر تھوڑی سی نرمی لے آئے اپنی گفتگو میں، تو وہ مرد کی پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ دیکھیے ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں قیمتی بنایا جائے یا قیمتی سمجھا جائے، لیکن ہم خود کو قیمتی بناتے نہیں ہیں۔ اب خود کو قیمتی کیسے بنایا جاتا ہے؟ اپنے لہجوں میں نرمی پیدا کر کے، اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کر کے، دوسروں کی عزت کا خیال رکھ کے ہم خود کو قیمتی بنا سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی الفاظ، چاہے وہ ہمارے بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، میاں بیوی کا رشتہ ہو، جو بھی رشتہ دار ہوں یا کوئی باہر کا ہو، کہ کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ یاد رکھیں خوشحال گھر ہمیشہ پیسوں سے نہیں بنتے ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی ان باتوں سے، ان خوشیوں سے ہی بنتے ہیں۔ مانا کہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے پیسہ جینے کے لیے، لیکن خوشی گھر میں لانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کہیں حد تک ممکن ہے یہ کہ ہم اپنے آپس کی لڑائیاں ختم کر کے بھی گھر میں خوشحالی لا سکتے ہیں۔ سب سے ضروری بات کہ کبھی تیسرے بندے کی بات پہ یقین نہ کریں، اور کسی کو بھی اجازت نہ دے کہ وہ آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان آئے یا وہ آپ کے متعلق کوئی بات کرے۔ جب آپ تیسرے بندے کو اجازت دیتے ہیں نا، چاہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے ہو، چاہے وہ وائف کی طرف سے ہو، کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات پہ بولے۔ دیکھیں کہنے والے کہہ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، سکون کی لائف جیتے ہیں، لیکن بعد میں مسئلہ ہوتا ہے میاں بیوی کو، جنہوں نے ایک ساتھ اکٹھے زندگی گزارنی ہوتی ہے اور رہنا ہوتا ہے۔ سب سے ضروری پیغام میرا تمام بہن بھائیوں کو کہ آپ جس حال میں بھی ہیں نا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو اور زیادہ نوازتا ہے۔ اور آپ کا سب سے
بلند یقین اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، اسے نیکسٹ اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ یہ ویڈیو کدھر سے دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یاد رہو جی، آباد رہو اور اپنے اپنے گھروں میں خوشحال رہو۔ یاسمین کو دے اجازت، اللہ حافظ۔